کہ یہ فعل مسجد نبوی میں ہو یا داتا دربار کی مسجد کے اندر، ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ جب تک طاہر رضا بخاری جیسے ٹاؤٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو کوئی بھی کام نہیں آتا اور اعتدال کی راہوں سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، تب تک تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو فی الفور عہدے سے ہٹانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ آنے والا جو ہے کوئی اور بھی اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کوئی ایسی شرارت کرنے کا سوچے بھی۔ اگر امیر محترم وہاں خطاب کرتے تو کس میں ہمت تھی جو خطاب کو روکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ علامہ صاحب، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی داتا صاحب کے عرس پر بد نظمی ہوئی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جرم بن گیا۔ آخر اس نعرے سے مخالفین کو مسئلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لیا۔ دیکھیں جی، جتنے بھی دین دشمن قوتیں ہیں یا جتنے ان کے اعلی کار ہیں، ان لوگوں کو اس نعرے سے یقیناً تکلیف ہے، لیکن حیران کن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کھاتے ہی اسلام اور دین کے نام کا ہے کہ اوقاف کے تو جتنے بھی چندے اور باکس پڑے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دین اور اسلام کے نام پہ ہی کھاتے ہیں نا جی، ان لوگوں کو اس نعرے سے تکلیف ہونا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور یہ یقینی طور پہ جو اغیار کے اعلی کار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، یا خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جس طرح ڈی جی اوقاف جیسے نالائق اور ناہنجار لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی نالائقی ہے۔ باقی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اس نعرے کو ختم کرنے کی کوشش نون لیگ میں اگر کی 2017 میں تو وہ ناکام ہوئے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی پوری بدماشی کے باوجود جتنا کچھ ہمارے ساتھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس نعرے کی گونج کم نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ان کی خام خیالی ہے، یہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا بڑھے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا بات تھی کہ سٹیج پر نعرہ لگے گا لیکن کارکنوں میں جو عام عوام بیٹھی ہے وہ لوگ نعرہ نہیں لگائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا وہ نام آپ کیمرے کے سامنے لے سکتے ہیں سر؟ طاہر رضا بخاری، ڈی جی اوقاف، یہ سب اس کی نالائقی ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ جن کا یہ ٹکڑے کھانے والا ہے، پی ٹی آئی والے ہو گئے یا نون لیگ والے ہو گئے، جتنے بھی تحریک کے مخالف لوگ ہیں، یہ ان کا چمچگیر ہے۔ تو یہ ان کے اشارے اور ایما کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب داتا دربار آئے، انہوں نے خطاب نہیں کیا، یہ ایک بڑا اہم سوال تھا۔ کیا مخالفوں نے کرنے نہیں دیا، یا حافظ سعد رضوی صاحب نے خود نہیں کیا کہ کارکنوں کو اشتعال نہ آئے، کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ بڑی بد نظمی ہو چکی تھی؟ دیکھیں جی، اگر امیر محترم وہاں خطاب کرتے تو کس میں ہمت تھی جو خطاب کو روکتا؟ تو نہ تو یہ حکمرانوں کی اوقات ہے اور نہ ان کے چمچگیروں کی کہ وہ ان کو منع کرتے، لیکن امیر محترم نے یہی فرمایا تھا کہ ہم نے صرف حاضری دینی ہے دربار شریف، اور حاضری دے کے وہاں سے واپس آنا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے جس وقت آ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید اس لیے ہم اس ٹائم پہ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایک خاص سابقہ ایک مقبول ترین اور دور حاضر میں ایک گمنام ترین جو، یا جسے کہیں کہ مسترد ترین جماعت ہے، اس کا کسی ایک فرد نے آنا ہے، تو شاید اس کے ساتھ تقابل کا کوئی معاملہ ہے۔ تو حضرت نے یہ کہا کہ بھئی ہم یہاں سے مغرب پڑھ کے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ موازنہ بنتا نہیں ہے کہ آپ موازنہ کسی ایسے بندے سے کریں جو آپ کے ٹکر کا ہو، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمارا موازنہ بنتا نہیں ہے۔ جب وہ ایک عملاً سیاست سے بھی باہر نکل چکے ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو خاص طور پہ جس خاص موقف پہ ناموس رسالت کا موقف ہو گیا، غازی ملک ممتاز حسین قادری کا موقف ہو گیا، ان تمام چیزوں سے جس وقت سے وہ باہر نکلے ہیں تو ان کا رستہ ہی الگ ہے، ہمارا رستہ الگ ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ جا کے کس لحاظ سے موازنہ کریں یا کیا معاملہ کریں؟ تو اس لیے مغرب یہاں پہ مسجد رحمت للعالمین ادا کر کے مغرب کی نماز اس مسجد میں بابا جی کے مزار شریف سے پھر نکلے ہیں۔ اس وقت تو وہ تمام بیانات وغیرہ وہ تمام وقت بھی گزر گیا، ہمیں وہ علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ یہ تو صرف ان کی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، تو بس، اور تو جب ان کو کچھ ملا نہیں ہے تو گھر بیٹھے ہوئے الزام تراشیاں شروع کر دیں، وگرنہ امیر محترم چاہتے اگر بیان کرنا، سٹیج بھی موجود تھا اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو سننے والے تھے وہ بھی موجود تھے۔ اچھا علامہ صاحب، ٹویٹر پر تحریک لبیک کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ساری بد نظمی تحریک لبیک کے کارکنوں نے کی،
لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ طریق لبیک کے لوگ بڑے عاشقان رسول بنتے ہیں، لیکن انہوں نے داتا دربار اور مسجد کا تقدس پامال کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم محافظ ناموس رسالت ہیں الحمدللہ، ہماری تحریک کا یہ سلوگن ہے اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو کچھ وہاں پہ وہ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، تو یہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ یہ مناج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے، یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے، جس کا ہمارے ساتھ جوڑنا ایک بلا وجہ کی یا جسے کہیں بے پر کی اڑانے والی بات ہے، تو یہ اس کا تو ہمارے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے معاملہ۔ باقی رہی بات بد نظمی پھیلانا، جسے کہا جائے کہ جو کچھ وہاں پہ سنا ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، جیسے جوتے اچھالنا یا گالم گلوچ، تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ میدان میں آئیں، جو ہے جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار، کسی بھی جماعت کا، ہم کہتے ہیں بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا مسجد کے اندر جوتا مارنا کسی عالم دین کو یہ ٹھیک عمل ہے؟ پچھلے سال عرفان مشدی، مفتی حنیف قریشی، اس سال طاہر القادری کا بیٹا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، مسجد نبوی کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اب بات مسجدوں کے اندر تک آ چکی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ کہ یہ فعل مسجد نبوی میں ہو یا داتا دربار کی مسجد کے اندر، تو ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اگر روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روک تھام کے لیے تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ کھاتے ہیں جو، اور اسی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نظم و ضبط کو قائم رکھیں، تو وہ کروڑوں روپے کے فنڈ کھاتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی، اور جس وقت آتی ہے نظم و ضبط قائم کرنے کی بات، تو پھر وہ ملبہ کبھی آپ پہ ڈال دیا، کبھی مجھ پہ ڈال دیا، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہو۔ اچھا، داتا صاحب کا عرس ہر سال ہوتا ہے، لیکن یہ 2-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بد نظمی ہو رہی ہے، تو پھر انتظامیہ کیا انتظامات کرتی ہے، کیا پلان کرتی ہے؟ اتنی بڑی جماعت کا لیڈر وہاں پہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، بڑے علماء وہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بد نظمی ہوئی ہے، تو پھر وہ انتظامیہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کن لوگوں کے کنٹرول میں ہے، اور پھر حکومت پاکستان یا محکمہ اوقاف جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بد نظمی ہو جاتی ہے؟ جب تک طاہر رضا بخاری جیسے ٹاؤٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن کو کوئی بھی کام نہیں آتا اور اعتدال کی راہوں سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، تب تک تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اور یہاں پہ جس وقت کوئی ذمہ دار آدمی آ گیا جو علماء اور علم اور دین کی اہمیت کو سمجھنے والا ہوگا، تو اسی وقت یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کے لوگ، آپ کی ٹیم کے لوگ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ انتظامات مکمل نہیں کروا سکتے کہ آپ کی ٹیم کے لیڈر امیر محترم جو ہے طریق لبیک پاکستان کے حافظ سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی پروٹوکول فراہم کیا جائے، اور پھر آپ کے کارکن بھی وہاں پہ موجود ہیں، مکس لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہر مسلک کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، تو پھر اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اب اگلے سال اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ رونما ہو؟ پہلے اس آخری تقریب سے 1-2 روز قبل بھی ڈی جی اوقاف کے ساتھ اور داتا دربار کے خطیب کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو اپنا ذیلی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بیٹھ کے، اور بلکہ اس نے یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر یعنی جماعتوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی کہ جی آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو حاضری دینے کے لیے آنا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم تو بس حاضری دینے کے لیے آنا ہے۔ تو اس کے بعد تو اور وہاں پہ جو بات ہوئی کہ بھئی آپ یہ متنازع بینر ہٹائیں کہ بھئی یہ نعرہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ چیزیں کہ جو لوگوں کو اشتعال دلانے والی ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہٹائیں۔ لیکن اس وقت بھی ڈی جی اوقاف جو ہے نا، اس کی فرعونیت کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوئے کہ اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو فی الفور عہدے سے ہٹانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ آنے والا جو ہے کوئی اور بھی اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کوئی ایسی شرارت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے ہوسٹ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔